بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہماری اردو کے لیکچر کا دوسرا سیشن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سیشن میں علامہ شبلی نعمانی کے لکھے ہوئے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھایا۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں، ٹھیک ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا۔ ان کی دوبارہ بتاتی چلوں کہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، مورخ بھی، سوانح نگار بھی، نقاد بھی۔ دیکھیں اردو کی مختلف اصناف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں شاعری جو ہے وہ علیحدہ ایک صنف ہے، سوانح نگاری علیحدہ ایک ان کا کام ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں سوانح نگاری کے بعد انہوں نے یہ جو ان کا دیا گیا علامہ شبلی نعمانی کا یہ چیپٹر ہے، یہ ان کے سوانح مقالات شبلی کی جلد چہارم سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب علامہ شبلی، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی نثر پارہ تشریح کے لیے آئے گا تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا حوالہ متن دیں گے۔ حوالہ متن میں دو چیزیں آئیں گی، 2 نمبر کی ہوں گی، ایک سبق کا عنوان آ جائے گا اور دوسرا مصنف کا نام آ جائے گا۔ آپ سبق کے عنوان میں کیا لکھیں گے؟ مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور مصنف کے نام میں کیا لکھیں گے؟ علامہ شبلی نعمانی۔ 2 نمبر کا یہ کویسچن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو اس کا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، جو پیراگراف دیا جاتا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد جو باتیں بیان ہوئیں وہ ان کو آپ مختصراً 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ آپ اس کا مختصر افعال لکھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا 3 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی تشریح جو ہے یہ آپ کی 10 نمبر کی ہوتی ہے، اور کل ملا کے آپ کا یہ سوال جو ہے یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں جہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا اس کے آگے سے پڑھتے ہیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا، ہم اب اس کے آگے سے پڑھیں گے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے کہ ایک عیسائی نے، متمکن تھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک عیسائی نے جو کہ حمص کا رہنے والا تھا۔ حمص جو ہے یہ شام کے شہر کا نام ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دربار میں آ کر انہوں نے شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے اہم جو ان کا اس چیپٹر میں یہ چیپٹر لکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ہاں ان کی جو صفت بنیادی جو شمار ہوتی ہے وہ ان کا اخلاق اور عدل و مساوات تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ آپ نے بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی اس بات کو حسب نسب دیکھے یا اس کا مذہب دیکھے بنا آپ نے عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ عباس نے کہا کہ یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ ہم سب سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کاغذات ہیں اس زمین کے، اس لیے یہ زمین ہماری ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا جب عیسائی نے یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے کاغذات کی بنا پر جو ہے میری زمین چھین لینا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کے مطابق جو خدا کی تحریر ہے میں اس کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں جی، چاہے عیسائی ہے چاہے یہودی ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے اللہ کی کتاب جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی فوقیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میں جو ہے اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے وہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا ہے۔ ناجائز کارروائیاں، اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب مسند خلافت سنبھالی تو انہوں نے بے شمار ایسے کارنامے سر انجام دیے،
ٹھیک ہے. ان کا جو سب سے اہم کارنامہ جو توقیر کے لائق ہے، عزت کے قابل ہے، وہ کیا تھا؟ خاندان بنو امیہ کے حکمرانوں کی ناروا اور خلاف ضابطہ کارروائیوں کا مٹانا تھا. اس لیے وہاں کے بنو امیہ کے حکمرانوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے رایا سے زمینیں چھین کر اپنے خاندان کے اراکین میں تقسیم کر دی تھیں، اور اب ان کے پاس باقاعدہ اس کی تحریری سند بھی موجود تھی، اس لیے کوئی ان سے وہ زمین واپس نہیں لے سکتا تھا. وہاں کیا کرتے تھے اس دور میں کہ بڑے بڑے صوبے وہ شہزادوں کو بطور جاگیر دے دیے جاتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی مسئلے کی طرف توجہ مبذول کی، یعنی جاگیر ناجائز قابضوں سے واپس لے کر ان لوگوں کو جو واقعی اس کے حقدار تھے ان کو دلا دی. اب ظاہری بات ہے، ایک صاحب ثروت شخص جب اس سے آپ اس کی زمین چھینو گے اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد، تو وہ شخص خود بخود آپ کا جانی دشمن ہو جائے گا. ایسا کرنا، چونکہ انہوں نے کیا لکھا، ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی. یعنی انہوں نے اس بات پہ کوئی اس بات کی ٹینشن نہیں لی کہ جی یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے خلاف نہ ہو جائے، کوئی شخص ہم نے برا نہ سمجھنے لگے، لیکن انہوں نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہ کی اور انہوں نے وہی کیا جو قرآن و سنت کے مطابق تھا. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھو تھیں، اور آپ ان کی بات کو کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا سفیر مقرر کیا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ یہ معاملہ لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جائیں اور ان کو روکیں اس کام سے. انہوں نے بتائیں کہ تمام خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا، صرف خاندان ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ کیوں دشمنی مول لیتے ہیں، آپ کیوں انہیں اپنا جان کا دشمن بناتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، وہ جاتی ہیں ان کے پاس، اور ظاہری بات ہے انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی کو اپنا بھتیجا مقدم ہے اور انہیں اپنی پھوپھو. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عام بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے بیٹا میں تمہارے فائدے کے لیے یہ کہتی ہوں کہ تم لوگوں کو جو جیسے چل رہا ہے اسے چلنے دو، اور تم خام خواہ اپنے سر کوئی دشمنی مول نہ لو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اگر آج ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں اگر آج کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو کہ مجھے اس مسند پر بیٹھنے کے بعد کرنا چاہیے، تو مجھ سے اس کی باز پرس کی جائے گی، روز قیامت مجھ سے اس کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. اس لیے میں جو کام جائز سمجھتا ہوں میں اس کے مطابق ہی فیصلے کروں گا، چاہے مجھے کوئی آج جان سے مار دے چاہے کل مار دے، کہ یہ جان جو ہے یہ تو آنی جانی ہے. وہ ہے نا شعر کے، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں. اچھا، اب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس یہ جاگیریں تھیں، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آباء و اجداد نے بھی اس قسم کی جو ہے وہ جاگیریں اکٹھی کر رکھی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ جاگیریں تھیں، اور ان کے لیے بھی یہ معاملہ مشکل تھا کہ وہ یہ کس طرح سے لوگوں کو ان کی جاگیریں لوٹائیں. اب پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء، اب دیکھیں یہ کچھ کویسچنز جو آپ کے شارٹ کویسچنز کی صورت میں آئیں گے، ایم سی کیوز 20 نمبر کا آپ کو پتہ ہے کہ آتا ہے، ان کو آپ نے انڈر لائن کرتے جانا ہے کہ کون کون سے مذہبی علماء تھے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو موجود تھے اور انہوں نے انہیں